اچھا ایک اصول یہ بھی یاد رکھو, بے ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایک تو بیمانٹی کر رہے ہیں نا لڈو کھیلتے ہوئے, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ بے ایمانی ہے جس کو ہم نے بچوں میں بیمانٹی بنا دیا تھا. وہ بیمانٹی اور چیز ہے. کہیں آپ کہیں کہ لڈو میں تم نے گوٹ ادھر سے یوں کر دیا, چھکا چوکا آیا ہوا تھا چھکا کر دیا اس کو, تو تم بے ایمانی کر رہے ہو, تو تمہارا ایمان نہیں ہے, آخرت میں قطعاً تمہاری بخشش نہیں ہوگی. ایسا فتویٰ نہ لگا دیں. بے ایمانی کو بیمانٹی کہتے ہیں ہم لوگ. اب آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے تھے, ہم تو بیمانٹی کر رہے ہیں بھائی. تو یہ وہ بیمانٹی نہیں ہے. یہ جو جس بیمانٹی کی قرآن بات کر رہا ہے نا, یہ کیا مطلب؟ اللہ کے وجود کا انکار کیا جائے, یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانا جائے, یا اللہ کے کسی پیغمبر پر اعتراض کیا جائے, یا اللہ کا کوئی حکم جس کے بارے میں آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح معلوم ہے کہ یہ واقعی اللہ کا حکم ہے, اس حکم پر اعتراض کیا جائے. کیونکہ یہ تمام چیزیں اصل میں اللہ کا انکار ہی اس سے لازم آ رہا ہے, انکار ہی لازم آ رہا ہے, گویا آپ اپنے آپ کو اللہ سے بڑا بنا رہے ہو. تو یہ ہے کفر. دوسری بات یہ کہ اسلام میں احکام کا مدار زبان پر رکھا ہے, زبان پر. آج لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زبان سے کلمہ کفر نکال دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہوگا کیا. ہمارے ہاں جو لبرل گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے ہیں نا, ان کو ذرا سی ٹینشن ہو تو فوراً اللہ کو برا بلا معاذ اللہ کہنا شروع کر دیتے. میں ایسے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں. ایک خاتون کے میاں نے کہیں دوسری شادی کی بات کی, ان کی وہ کہتی میں, اس خاتون نے فوراً کہہ دیا کہ میں ایسے اسلام کو ہی نہیں مانتی جو مرد کو اجازت دیتا ہے دوسری شادی. تو بھائی آپ کسی اور طرح سے لڑ لو اس سے, آپ اس کو نہیں کرنے دو, اس سے تھوڑی کفر ہے. تو عورت کی فطرت ہے, نہ کرنے دو اس کو. بولے بھائی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, میں نہیں برداشت کر سکتی. وہ فرض تھوڑی ہے کرنا, اجازت دی ہے نا اسلام نے. گن پوائنٹ پہ تھوڑی کہا کہ لازمی کرو. وہ تو میں گن پوائنٹ لے کے بیٹھا ہوں, بندوقیں یہاں پہ ٹھا کرو, ٹھیک ہے نا, وہ تو میرا ہیڈیک ہے نا, وہ اسلام کا تھوڑی ہے. تو بھائی یہ کہہ لو کہ نہیں کرو, مجھے تکلیف ہوتی ہے, جھوٹی موٹی کی بے ہوش ہو جاؤ, جھوٹی موٹی کی خودکشی کی دھمکیاں دے دو, ہاتھ پاؤں یوں کر لو اپنے, تھوڑے سے یوں عجیب سے کر لو. یہ ہوتا ہے سارے, یہ سب چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. کچھ بھی کر لو, اس سے آپ کافر نہیں ہوگی, کیونکہ عورت کو سوگن کی تکلیف ہونا نیچرل ہے. وہ نہیں چاہتی میرا میاں کسی اور کا ہو جائے. پھر اس میں خطرات بھی ہوتے ہیں, پتہ نہیں برابری کرے گا نہیں کرے گا. تو یہ رائٹ ہے عورت. صحابیات کو بھی تکلیف ہوتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دوسری شادی کی ہے تو آپ کی زوجہ کو, پہلی زوجہ کتنی نیک تھی, مگر ان کو بھی تکلیف ہوئی تھی. تو یہ تو نیچرل ہے. لیکن آپ اللہ پر آ جاؤ, اگر اللہ پہ اعتراضات شروع کر دو, اسلام پہ اعتراضات شروع کر دو, تو بھائی یہ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش ہو رہی ہے. پھر یہ کیا ہو رہا ہے, پھر اللہ نہیں بخش. دوسری تیسری شادی تو بہت دوسرا مسئلہ ہے. اللہ کہے گا تم نے مجھ پہ کیسے انگلی اٹھا دی ہے, مجھے کیسے غلط کہہ دیا. اور یہ آج کل بہت ہو رہا ہے, بات بات پہ کفر زبان سے نکال دیتے ہیں, غموں میں حوصلے چھوڑ دیتے ہیں. لوگ آ کے ملتے ہیں, یہ میرے ساتھ ٹینشن, یہ میرے ساتھ مسئلہ, یہ میرے ساتھ مسئلہ, پتہ نہیں اللہ کہاں ہے. ایک آدمی کے بچے کا انتقال ہوا, کہہ رہا یار اللہ کو میرا ہی بچہ مارنا تھا. بھائی تم کس کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو رہے ہو؟ خدا سے مقابلہ کر رہے ہو تم. تو یاد رکھو اللہ کی جو صفت ہے نا وہ ہے کبریائی, استغنا. اس سے لڑ کے, اسے برا بلا کہہ کے, اس کے خزانوں سے ایک تنکا بھی نہیں لیا جا سکتا. وہ آپ کے ان جذبات سے متاثر نہیں ہوتا. اگر آپ یہ سمجھو گے کہ میں یوں کروں گا, دیکھو باپ کے سامنے تڑیاں بعض دفعہ چل جاتی ہیں. باپ کے سامنے بعض دفعہ تڑیاں, میں ابا کو مانتا ہی نہیں جو مجھے جائیداد سے نا آگ کر دیں اور مجھے گاڑی نہ لے کے دیں. ابا ہو سکتا ہے متاثر ہو کے بولیں بھائی چل یار یہ گاڑی تیرے نام کر دی میں نے, یہ پلاٹ تیرے نام کر دی, میرا بیٹا تو مجھے ماننے سے انکار کر رہا ہے. لیکن اللہ کا اصول جو قرآن اور سنت سے پتہ چلتا ہے, جو آسمانی کتابوں سے پتہ چلتا ہے, وہ اصول یہ ہے کہ آج تک کسی نے اللہ کے خزانے سے اللہ کو معاذ اللہ برا بلا کہہ کے, اللہ پہ اعتراضات کر کے, اسلام کو برا بلا کہہ کے, اللہ کے پیغمبروں کو برا بلا کہہ کے, اس طرح سے واویلا کر کے, اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو آپ پہ ترس آ جائے گا کہ ہائے بیچارہ بہت ہی مجبور ہے, تو یہ دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دو. اس سے بڑی سزا میں اللہ آپ کو ڈالے گا, اس سے بڑی سزا, اور وہ جہنم کی آگ. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تبھی تو خودکشی کرنے والے پر اللہ کو ترس نہیں آتا. خودکشی کرنے والا ایک طرح سے انتقام لے رہا ہے اللہ سے کہ اللہ تو نے مجھے زندگی دی, مجھے اس قابل تو چھوڑا نہیں, تو نے تو میرے ساتھ غلط کیا, مجھے گفٹ چاہیے ہی نہیں نعمت کا. جیسے نا آپ باپ نے آپ کو گفٹ دیا اور آپ دشمنی میں آ کے باپ کو گفٹ واپس کر دو, مجھے نہیں چاہیے, ایسے پھینک دو آپ. تو ہو سکتا ہے باپ کا یہ اصول ہو, وہ پھر بھی وہ کہے نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں. لیکن اللہ کا اصول نہیں ہے, اللہ کا یہ اصول نہیں. اللہ کہے گا بھائی تو کیا سمجھتا ہے, میں تجھے اور آگ میں ڈالوں گا. تو دنیا کی ٹینشنوں سے تو چاہتا تھا یہ ناکام عشق ہو گیا, عشق ناکام ہو گیا, اور یہ ہو گیا تیرے ساتھ, اور یہ ہو گیا.
اور تو جاب لیس ہو گیا اور گھر سے مہنگائی اور غربت کے تانے پڑ رہے ہیں تیرے کو اور بے روزگاری کے تانے مل رہے ہیں اور معاشرے میں تیری عزت نہیں ہو رہی, اور اب آ کے تو کیا کر رہا ہے, خودکشی کر رہا ہے, تو یہ سمجھ لے گا کہ میں تیرے پہ ترس کھا کے تجھے چھوڑ دوں گا. ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خودکشی کی, جس طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے نا, تو قیامت تک برزخ کی زندگی میں اسی طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کر کے مارتا رہے گا. اللہ کہے گا یہ زہر پی کے مرا تھا نا, زندگی دے گا اللہ برزخ میں اور کہے گا یہ زہر کی بوتل پی دوبارہ, اور اسی طرح تیری آنتیں کٹیں گی. جس طرح اپنے آپ کو مارا ہوگا برزخ میں قیامت تک اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا وہ. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم واویلا کر کے اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں, ہم زبردستی کر کے اللہ کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بعض لوگ غموں سے پریشان ہو کے گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یار میرا تو حق بنتا ہے, میں تو سٹا لگاؤں گا, میں تو ٹینشن میں آیا ہوا ہوں, میں تو شراب پیوں گا, میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو میرا تو بھائی آپ پیو گے تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا کہ جی آپ کو ایک غم آیا تھا, اس غم میں آپ نے چونکہ شراب شروع کی ہے ٹینشن ختم کرنے کے لیے, تو اب اللہ کو ترس آئے گا. نہیں, اس پہ شراب کیا ہو گئی ہے, معاف ہو گئی ہے. یہ بیچارہ اس کا کیا بنتا تھا, رائٹ بنتا تھا, اس کو تکلیفیں اتنی دی ہیں. ایسا نہیں ہوگا بھائی, اس خوش فہمی میں مبتلا مت ہونا. یہ اصول ہے, اللہ کا قانون ہے, یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے. اللہ کو جھکنے والا بندہ پسند ہے. جو اللہ بنانا چاہتے ہیں نا اپنی مخلوق کو, وہ کیا بنانا چاہتے ہیں, میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں برا سلوک کروں, تم بندے ہو, بندے بن کے رہو, ٹھیک ہے نا, کیا رہو, تم نے بس دعا ہی مانگنی ہے, اللہ یہ سب میرے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک کر دے, میں ٹھیک کروں نہ کروں, تم نے ساری عمر کیا کرنا ہے, بس یہی مانگنا ہے کہ اللہ ٹھیک کر دے, اللہ محتاج ہے, اللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے, اللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے, اللہ بے روزگار ہوں روزگار دلا دے, میری مرضی روزگار دوں یا نہیں دوں, نہیں بھی دوں تم نے یہی کہنا ہے اللہ دلا دے. ساری زندگی اسی دعا میں گزارنی ہے تم نے, چاہے میں تمہاری دعا قبول کروں چاہے تمہاری دعا قبول نہ کروں, کیونکہ تم بندے ہو, میں خدا ہوں. خدا تم تھوڑی ہو, تمہاری تھوڑی چلے گی زمین پہ. بہت سے لوگ یہ فالٹ ہے, دعائیں نہیں قبول ہو رہی, تبھی تو وظیفوں کی طرف جاتے ہیں. اولاد نہیں ہو رہی, کوئی وظیفہ بتا دے, او بھائی دعا مانگ لے اولاد کی, نا دعا تو مانگ کے دیکھ لیا ہے, وہ تو ہو ہی نہیں رہی. تو کوئی ٹیکنیکل طریقہ ہو اولاد کا, اسے کیسے ہو جائے گی بھائی, ٹیکنیکل طریقے تو نہیں ہے. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے, کتنا بڑا غم لگا نا آپ کو. وظیفے پڑھنا بھی جائز ہے, اگر کوئی قرآن و آیتیں ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن جو اصل جو اسلام کی روح ہے وہ کیا ہے, دعا. تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی, لا الہ الا انت سبحانک. دیکھو حضرت یونس علیہ السلام, ہمارا جو مزاج ہے نا وہ کیا ہے, یونس علیہ السلام کئی سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے ہیں, قوم باز بولو نہیں آئی. حضرت یونس کو یقین ہو گیا اس قوم پہ عذاب آنے والا ہے, تو آپ نے اللہ سے نہیں پوچھا, اس لیے کہ آپ کا خیال تھا بھئی یہ عذاب تو آئے گا, تو میں اللہ کے خوف سے اب بستی کو پہلے چھوڑ دیتا ہوں. میں آپ سے یہ اجتہادی خطا ہوئی, یہ اجتہادی خطا ہوئی کہ بھئی اللہ کی پرمیشن کے بغیر آپ نے قوم کو کیوں چھوڑا. حالانکہ اس اجتہادی غلطی کے پیچھے جو اس کی بیس تھی وہ بیس بہت اچھی تھی, وہ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت. اللہ کے عذاب سے بھاگنا یہ تو حکم ہے نا, فنٹر بننے کی تھوڑی اجازت ہے کہ جہاں عذاب آ رہا ہے تو کھڑے رہو وہاں دیکھو, ایسا تھوڑی ہے. قوم لوط پر جب عذاب آیا تو جو اہل ایمان تھے ان کو حکم تھا پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا ہے, اس عذاب کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں, ڈرو اس سے بھاگو. جب قوم عاد قوم سمود کی بستیوں سے نبی گزرتے تھے تو چہرے پہ کپڑا ڈال کے جلدی اپنی رفتار بڑھاتے تھے, بھئی یہ اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے بھی نہ دیکھو, خوف پیدا ہوتا ہے اس سے. تو اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہوتے تھے. تو اللہ کے عذاب سے تو دور بھاگنے کا حکم ہے. تو اب یہاں کیا ہے کہ کیا بات چل رہی تھی یار, حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عذاب کے ڈر سے اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے. یہ بیس بالکل ٹھیک ہے بھئی, جب اللہ کا وعدہ بھی یہی ہے کہ جو قوم ایمان نہیں لے کر آئے گی تو میں اس کو تباہ کر دوں گا. تو حضرت یونس علیہ السلام کو خیال ہوا کہ بھئی یہاں سے نکل جاؤ. جب بیٹھے ہیں کشتی میں, کشتی ڈوبنے لگی تو ملا نے کہا بھئی وزن کشتی میں زیادہ ہے, ایک آدمی کو نیچے اترنا پڑے گا ورنہ سب ڈوب جائیں گے. کون اترے گا بھئی, قرآن اندازی ہونی چاہیے. قرآن اندازی میں نام کس کا آیا, یونس علیہ السلام. تو بتاؤ ہم ہوتے, ہم کہتے ساری زندگی تبلیغ کرتا رہا, اب جب عذاب آنے والا ہے تو اللہ کے خوف سے ہی نکلا میں, اس کا صلہ یہ مل رہا ہے کہ ڈوبنے والا کون ہے, بولو میں ہی ہوں.
بھائی مجھے تو زیادہ پروٹوکول، اللہ تعالیٰ کو 6 کشتیاں میرے لیے پہلے سے سمندر میں رکھنی چاہیے تھی نا، کیا ہو گیا؟ یہ ہماری سوچ تو یہی ہے کہ میں نے چونکہ فجر کی نماز پڑھی ہے تو میری دکان پہ کسٹمر 6 گنا زیادہ آنے چاہیے، پیسے سارے وہ کما رہے ہیں، نمازیں میں پڑھ رہا ہوں۔ اچھا میرے پر لوگ اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ احتیاط اس نے کی، اس کو کرونا ہو گیا، اس کو اس نے احتیاط نہیں کی، اس کو نہیں ہوا، یہ مفتی لوگوں کو الو بنا رہا ہے۔ تو بالکل یہی ہے کہ نماز میں پڑھ رہا ہوں، روٹی کس کو مل رہی ہے؟ اس کو مل رہی ہے۔ احتیاط میں کر رہا ہوں، وہ کورونا بھی مجھے ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اللہ سے تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے بھائی، تو اللہ کی مرضی جو اب احتیاط کے باوجود بھی کسی کو بیماری لگا دے، اور ایسے گلے مل رہے ہیں اور روزانہ چھینک رہے ہیں ایک دوسرے کے منہ پہ، انہیں کچھ نہیں ہو رہا، وہ تو اب اللہ کی مرضی، اللہ سے تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے۔ لیکن ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں نا، ہم تو اسباب کے مکلف ہیں، تو اس لیے حکم دیا جاتا ہے احتیاط کا۔ تو خیر جب تک کرونا ختم نہیں ہوگا ہم بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، یہ ذہن میں رکھو آپ۔ تھوڑا تھوڑا جیسے 4 شادیاں آتی ہیں نا تڑکے میں، اس طرح یہ بھی آتا رہے گا تڑکے، کیونکہ لوگ نہیں کر رہے احتیاط تو کیا کریں۔ اچھا خیر بات ہی کہاں چل رہی تھی؟ تو یونس علیہ السلام کی جگہ ہم ہوتے تو بھائی ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ اللہ جیسے تبلیغ میں ہم میں سے کوئی گیا ہوا ہوتا 4 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں نکلے ہوتے، اللہ کے راستے میں واپس آ رہے ہوتے تو پتہ چلا کچھ یعنی کنوینس ہی نہیں مل رہی، پولیس والے پکڑ کے لے گئے، کسی کیس میں بند کر دیا، تو کیا وسوسے آتے ہیں دماغ میں۔ جیسے حج کرنے گئے نا، ایک آدمی حج کرنے گیا، لٹ گیا وہاں پہ نا جیب کتروں نے، تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ میں نے تو سنا تھا حاجی تیرے مہمان ہوتے ہیں، تو ہم نے تو دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا کسی نے اپنے مہمان کس کی یہ انسلٹ کی ہو، ٹھیک ہے نا، ہم نے تو نہیں دیکھا، تیرا مہمان بن گیا اور کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس، سب کچھ ہی لٹ گیا، تو جلا ہوا آدمی تھا۔ تو یونس علیہ السلام کی جگہ کوئی اور ہوتا، ہم جیسے نالائق ہوتے، تو ہم کہتے ہیں اللہ ساری زندگی قوم کی مخالفت لے کے تبلیغ کرتا رہا، اپنا تن من دھن لگا دیا، نہ کاروبار کی طرف توجہ، نہ کوئی پیسے کمانے، جو روکھی سوکھی ملی کھا لیا۔ پیغمبروں کا تو کوئی اجرت بھی نہیں ہوتی، وہ تو بالکل ہی اللہ توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اے اللہ غربت میں ایک وقت گزارا، کبھی کھانے کو ملا نہیں ملا، بس تیرے دین کو فوکس کیا۔ اب جب عذاب آنے والا ہے تیرا اس قوم پہ، تو تیرے خوف سے نکلا میں، جو تیرا ہی حکم ہے کہ مجھ سے ڈرو، میرے عذاب سے ڈرو۔ اب کم از کم کوئی 2-4 کشتیاں یا ہوائی بحری جہاز کوئی کھڑا ہوا ہوتا میرے استقبال میں، اور اگر نہیں تھا میں نے اپنے خرچے سے پہ کشتی لی ہے میں نے، ٹھیک ہے نا۔ ذمہ داری کس کی بنتی تھی اللہ؟ ذمہ داری تیری بنتی تھی کہ کشتی کا انتظام تیری طرف سے ہو۔ بھائی گورنمنٹ اگر کسی فوجی کو کسی مہم پہ بھیجتی ہے، اب جو امریکہ کے فوجی افغانستان آئے ہوئے ہیں ان کو باعزت واپس نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو نا، امریکہ کی ذمہ داری ہے نا۔ تو تبھی تو فوجی کہہ رہے ہیں بھائی تم نے ہمیں عزت کے ساتھ جب بھیجا ہے تو عزت کے ساتھ پٹھانوں سے بچا کے نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے نا۔ تبھی امریکہ قطر میں کوشش میں لگا ہوا ہے کہ بھائی یہ کسی طرح اپنی عزت بچا کے واپس آ جائیں گے، اور بالکل صحیح کر رہے ہیں امریکہ اپنے لحاظ سے، اس کا فرض بنتا ہے، آپ نے فوجیوں کو بھیجا تو واپس بھی تو لے کر آؤ نا ان کو۔ تو بالکل میرے بھائی یہ بات ذہن میں آ سکتی تھی یونس علیہ السلام کے کہ اللہ یہ سب میں نے تیرے لیے کیا ہے، اب تیرا عذاب آ رہا ہے تو مجھے تو یہاں سے فرار ہونا ہے بستی سے، تو کشتی کا انتظام کرنا میرے ذمہ نہیں ہے بلکہ کس کے ذمہ ہے؟ تیرے ذمہ۔ چلو میں نے اپنے خرچے پہ کر لی۔ اب اللہ تو خود ہی اگر ڈوب رہی، اول تو ڈوبنی نہیں چاہیے، تجھے تو یہ طاقت ہے کہ 100 آدمی بھی کشتی میں بیٹھ جائیں، جب تک تیری مرضی نہیں ہوگی کشتی کلٹی بولو نہیں ہوگی، یہ نہیں کلٹی ہو سکتی۔ دوسری آزمائش تو نے یہ آزمائش میں ڈال دے گی، کشتی کلٹی ہو رہی ہے، اور اگر کلٹی ہو بھی رہی ہے تو ایسے نالائق لوگ اس کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کار آمد تو صرف اس میں یونس علیہ السلام تھے، باقی تو سارے نالائق کیونکہ مشرک لوگ تھے، سارے بت پرست، پان گٹکے والے، سگریٹ والے، تمباکو والے، سارے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا نشہ کرتے ہوں گے، سارے ایک نمبر کے چور یہاں بیٹھے ہوئے کشتی میں۔ تو اللہ ان میں سے کسی کو تو خود ہی جو ہے نا ڈلوا دیتا۔ اور قرآن اندازی ہو رہی ہے تو نام کس کا آ رہا ہے؟ میرا نام آ رہا ہے، جس نے ساری زندگی تبلیغ کی۔ تو اور پھر کمال یہ کہ بڑی آزمائش کیا کہ چلو کشتی میں اگر چھلانگ لگا کے نیچے گرنا ہی تھا، ان لوگوں نے ڈال دیا بھائی آپ کا نام آیا، آپ کو اترنا پڑے گا۔ تو تیرنے کا آپشن ہوتا ہے، کہیں تیرتے رہیں گے، کوئی ٹیلا آ گیا وہاں بیٹھ گئے، یا کسی نے دیکھ لیا کوئی رسی پھینک دی، جیسے یا کہیں کنارے پہ اتر گئے، جیسے ہی چھلانگ لگائی ہے ایک اور بڑی آفت، سمندر کی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ کتنا خوف، ایک حرف زبان سے ناشکری کا نہیں نکل رہا پیغمبر کہ اللہ مروا دیا تو نے، تو یہ کیا خوف ہوتا ہے؟ سمندر کا اپنا ایک خوف ہے بھائی،
کبھی یہاں نہیں سمجھ میں آئے گا, جاؤ سمندر میں جا کے پتہ چلے گا. اور قرآن سے پتہ چلتا ہے رات کا وقت تھا, اندھیرا تھا, اندھیرے میں بہت, کیونکہ فنادا فی الظلمات, فی الظلمہ نہیں ہے کہ اندھیرے میں پکارا, اندھیروں میں پکارا. پتہ چلا کہ بہت سارے اندھیرے تھے, یعنی ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, ایک سمندر کی تہ کا اندھیرا, اور ایک رات کا اندھیرا. کس قدر خوف. بتاؤ آج کسی کو ایسی ٹینشن ملتی ہے؟ آج یہی ٹینشن ہے. ابا نے اس دن چپیٹ لگا دیا تھا کھینچ کے, اور بھائی تمیز سے بات نہیں کر رہا, بیگم کنٹرول میں نہیں ہے, اور مفتی صاحب کا بیان سن کے اللہ کی خاطر شادی کی تھی, پھنس گئے. ایک آدمی میرے پاس آیا, کہنے لگا مفتی صاحب میری بیوی کی نہ شکل اچھی ہے اور نہ بات کرنے کا انداز اچھا ہے. تو مجھے خود بتا رہا تھا, کہہ رہا اتنی بد اخلاق ہے. میں اس سے کہتا ہوں اگر تیری شکل بھی اچھی ہوتی نا میں تیری بد اخلاقی برداشت کر لیتا. چلو یار, پتہ نہیں جھوٹ بول رہا تھا سچ بول رہا تھا, اللہ ہی جانے. اب یہ کوئی ٹینشن ہے بتاؤ؟ اصل ٹینشن تو وہ ہے نا. اچھا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہو جاتا نا اچھا تھا, ہم سمندر میں ڈوب جاتے اچھا تھا. او بھائی ابھی ڈوب ہی نہیں رہے ہو اس لیے کہہ رہے ہو اچھا تھا. جب ڈوبنے لگو گے تو وہی کیفیت ہوگی. وہ جو پھندا آ گیا تھا نا درخت سے, ایک آدمی کہتا نا اللہ موت دیتے زندگی سے, تو وہ کسی نے پھندا پھینک دیا اوپر سے اور یہ کہا کہ میں اللہ ہوں, اس میں وزن ڈال لے اٹھا لوں گا. تو وہ کہتا ہے یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا ہے اللہ. تو وہ جب آتی ہے نا اپنے اوپر تو پھر یہ کنڈیشن ہوتی ہے. تو یونس علیہ السلام پر جو آزمائشیں آئیں, کتنی بڑی بڑی آزمائش, مچھلی کا پیٹ اور نگل گئی مچھلی اکثر ثابت نکلتی ہے. ذرا بھی شکایت, کیونکہ ہم بندے ہیں بھائی, ہماری جو ڈیوٹی ہے ہم نے وہ کرنی اور چھوٹا بن کے رہنا ہے. ہم نے اللہ کے سامنے یہ نہیں کرنا یہ کیا ہو رہا ہے, ایسا کیوں ہو گیا, میں تو تبلیغ کے لیے نکلا تھا, میرے ساتھ یہ ناانصافی. یہ نہیں ہوتا. یہ اصول قرآن کیوں یہ واقعہ ذکر کر رہا ہے؟ یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ محبت کی چٹکیاں ہوتی ہیں. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کو ستاتا ہے, اور یہ ستانا تکلیف برائے تکلیف نہیں, اس کے درجات کو بلند کرنی محبت کا اظہار ہے کہ میرا ایسا بندہ ہے, ایسا پیغمبر ہے, کتنی آزمائشوں میں ڈالا, زبان سے ایک حرف ناشکری کا نہیں نکل رہا, ساری اپنی طرف منسوب کہ میری غلطی ہے, میری غلطی ہے, میری غلطی ہے, میں غلط ہوں. تو قرآن کے الفاظ دیکھو, جب مچھلی نے نگلا ہے اور سمندر کی تہ میں گئی اندھیروں در اندھیرے, تو یونس علیہ السلام نے فنادا فی الظلمات, اندھیروں میں کیا پکارا, لا الہ الا انتا, اے اللہ تیرے سوا کوئی غلامی کے لائق نہیں ہے, میں تیرا غلام ہوں. انی کنت من الظالمین, میں ہی غلط ہوں, تو غلط نہیں ہے, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں. ان کو احساس ہو گیا کہ میں جو بغیر پرمیشن کے آیا ہوں شاید یہ اس لیے ہو رہا ہو میرے ساتھ. دیکھو اپنے آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے دلائل تراشے جا رہے ہیں. کوئی اللہ نے وہی تھوڑی کی تھی اس وقت کہ آپ غلط ہیں. بس اس عمل سے اندازہ ہو گیا کہ بھائی اور تو مجھے نہیں لگتا میرے سے کوئی گناہ ہوا ہو, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کیا ہے, مجھ سے ناراض ہے. تلاش کر رہے ہیں, کوئی اپنی مسٹیک تلاش کریں, اپنے آپ کو غلط کہیں تو لا الہ الا انتا سبحانک, اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. کیا مطلب, تو میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا, یہ میرا ہی کوئی عمل ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو تھوڑی غلط ہے, تو ہر عیب سے پاک ہے, تو ظالم تھوڑی ہے, میری غلطی ہے, میں غلط ہوں. کیا اللہ کی رحمت کے خزانے حرکت میں آتے ہیں. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ, قرآن کہہ رہا ہے مچھلی نے نگلا اس حال میں کہ یونس علیہ السلام اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. جب مچھلی کی نگل رہی تھی اس وقت بھی اپنے آپ کو ملامت کر رہے, اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں, میں غلط, میں نے غلط کیا. تو جب مچھلی کے پیٹ میں جا کے توبہ استغفار کی ہے تو اللہ کی صفت استغنا دیکھو. اللہ فرماتے ہیں لولا انہ کان من المسبحین, اگر یونس اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرتے, للبث فی البطن الی یوم یبعث فی بطنہ الی یوم یبعثون, قیامت تک اسی کے پیٹ میں رہتے, وہ نہیں نکلتے. یہ اللہ کی صفت استغنا ہے کہ بھئی اللہ کو آپ ڈرا کے دھمکا کے یا اپنی غلطی کا اعتراف کیے بغیر اللہ پہ ڈال کے اللہ سے کچھ بھی منوا نہیں سکتے. اللہ کہتے ہیں ہمیشہ رہتے, لیکن اللہ کو پتا تھا نہیں ہے ایسا, تو آزمایا. پیغمبر تو گناہ نہیں کر سکتے نا, یہ تو اللہ آزما رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میرے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَنبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ, ہم نے ایک میدان میں ان کو, جب انہوں نے توبہ استغفار کی ہے تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا ان کو نگل دے باہر, اور وہ مچھلی نے آپ کو
साहिल समंदर पे डाला है, अब अल्लाह की रहमत के खजाने। समंदर के साहिल पर कुछ भी नहीं था, अल्लाह फरमाते वहां अपनी कुदरत से हमने दरख्त पैदा कर दिया जो इनको क्या देगा, छांव। अब मुझसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे भाई? अल्लाह आजमाया, अल्लाह ने कहा आजमाइश में पूरा उतरा ये बंदा, मेरे ये नेक बंदे आजमाइश में पूरे उतरे हैं। और अल्लाह ने अपनी कुदरत से दरख्त पैदा कर दिया और हुक्म दिया जाओ अपनी कौम के पास वापस जाओ। कौम से अजाब टल गया। हुआ ये था कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया अजाब आ रहा है, तो यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे ही निकले, वो कौम थी होशियार, उसको अंदाजा हो गया कि भाई ये जब तक हम में थे तो अजाब का चांस नहीं था, ये गए हैं तो अब वाकई आएगा। तो अजाब देखे बगैर उन्होंने तौबा ताइब शुरू कर दी, तो अल्लाह ने वो अजाब आने वाला उनसे क्या कर दिया, टाल दिया। वे है अल्लाह की रहमत, अल्लाह के गजब पे क्या रहती है, बोलते क्यों नहीं भाई, गालिब। तो ये वाकया भी साबित हो गया, रहमत हमेशा ग्राफ अल्लाह का ऊपर रहता। हाँ, अजाब देख लेते और मजाक उड़ाते, जैसे कौम आद ने मजाक उड़ाया। फलम्मा रअूहु आरिज़न मुस्तक़बिल अवदियतिहिम, जब उन्होंने बादलों को अपनी तरफ आते हुए देखा, पैगंबर बता रहे हैं कि ये अजाब है, तो कह रहे हैं हादा आरिज़ुम मुमतिरुना, कोई अजाब नहीं है भाई, बादल तो आते हैं बरसते भी हैं, कोई नॉर्मल। वो तो आखिरी दम तक ढीठ डटे हुए थे। अब क्योंकि अल्लाह की सिफत गजब भी है, रहमत गालिब तो रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गजब खत्म ही हो गया है। फिर अल्लाह ने अजाब भेजा उस कौम पे, 7 दिन 8 रातें तेज हवाएं चली हैं, 8 दिन 7 रातें, और ऐसा उठा उठा के उस कौम को पटखाए कि अल्लाह फरमाते हैं कि अन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया। 1 हफ्ते के बाद ऐसा लग रहा था खजूर के तने हैं जो ऊंधे पड़े हुए हैं, बड़े बड़े कदावर लोग थे वो। अल्लाह ने तो इसलिए मेरे भाई, जब कोई गम आए, परेशानी आए, तो वावेला ना मिचाया करो, रोने धोने की इजाजत है। ये बेसब्री नहीं है, जब इंसान को गम होता है रोता भी है, हाय हुए भी करता है, लेकिन अल्लाह को बुरा भला कहना शुरू कर देना, मेरे साथ अल्लाह ये कर, मेरे साथ अल्लाह ही, मैं ही मेरा हूं अल्लाह। आपका काम है गुलामी, मांगते रहना है, मांगते रहना है, मांगते रहना है। अक्सर एक वाकया उलमा बताते हैं, किताबों में लिखा हुआ है कि एक बुजुर्ग हज करने जाते थे, हज करने के बाद निदा आती थी कबूल नहीं हुआ। क्या निदा आती थी, कबूल नहीं हुआ, तो दोबारा चले जाते अगले साल। जब हज करते फिर निदा आती कबूल नहीं हुआ, वो फिर चले जाते, फिर चले जाते। तो किसी ने कहा कि आप खुद ही बताते हो कि जब मैं हज से फारिग होता हूं आसमान से एक निदा आती है कि कबूल नहीं हुआ, तो फिर क्यों जाते हो बार 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 बार? तो उन्होंने कहा भाई मेरा काम है हज करना, अपनी कोताहियों की इस्लाह करना, कबूल करना किसका काम है, अल्लाह का। अब अल्लाह से तो लड़ थोड़ी सकता हूं, और ये भी नहीं है कि फंटर नहीं बनोगे, अब तो हम नहीं जाएगा भाई, अब थोड़ी 2 दफा चलेगा, 3 दफा चलेगा, हर दफा ये आवाज आ रही है, अब थोड़ी हमारे पास और भी दुनिया में गम है भाई, ये हज ही करते रहेंगे क्या? ये होता असल में लोगों का ये रवैया हो गया है। दुआ में बहुत हो रहा है यार, हमने दुआ, मुफ्ती साहब 6 दफा दुआ मांग ली फिर भी फायदा नहीं हो रहा। अब यही थोड़ी कि दुआ मांगते बोल नहीं रहे होते, मुफ्ती साहब से डर रहे होते हैं तो भाई इतना अल्लाह से डर लो, वो बात तो बोल भी देते हैं। तो भाई 6 दफा 10 दफा 100 दफा दुआ मांगने में क्या जा रहा है यार? अल्लाह के सामने हाथ उठा के मांगने से ज्यादा भी कोई मजेदार अमल हो सकता है? नहीं कबूल हो रही, अहलुल्लाह कहते हैं नहीं कबूल हो रही ना, इसमें मांगने में और ज्यादा मजा है, ठीक है ना? इसमें मांगने में ये अल्लाह ईमान का इम्तिहान ले रहा है, तो हम गैब पर ईमान के दावेदार हैं। अल्लाह तू ना कबूल कर, हम तो मांगते रहेंगे, हमें मजा इसी में आता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि मुझे इससे गरज नहीं है कि मेरी दुआ कबूल हो रही है कि नहीं हो रही, ये तो मेरा काम ही नहीं है कि ये अल्लाह की जिम्मेदारी है, ये हमारी टेंशन, ये तो मैं हजरत उमर के अल्फाज अपनी जबान में बता रहा हूं, ये हमारी टेंशन है ही नहीं, ये तो अल्लाह का काम है ना, कबूल करना तो उसका काम है। फरमाया मुझे इसकी फिक्र होती है कि दुआ मांगने की तौफीक मिल रही है कि नहीं मिल रही। ऐसा ना हो मायूसी इतनी पैदा हो जाए कि दुआ मांगने ही की तौफीक छिन जाए, ये डेंजरस है, ये खतरनाक है कि अल्लाह ने आपको अपने दर से महरूम कर दिया, हाथ उठाने की तौफीक सल्ब कर ली। और आज लोगों में ये नजर आता है दुआ मांगने की तौफीक नहीं मिल रही, क्योंकि उनकी पूरी नजर असबाब पे होती है, अल्लाह पे नजर खत्म। ये बहुत खतरनाक है। देखो असबाब पे नजर रखोगे, हो सकता है असबाब इख्तियार करके काम तो हो जाए, लेकिन अल्लाह की जब अदालत में केस लेके जाओगे, फाइल दाखिल करोगे, वहां से जो काम जब मंजूर होगा ना, उस काम की नौयत में और आपके काम की नौयत में जमीन और आसमान का फर्क होगा। जब अल्लाह के सामने केस ले गए, काम खराब भी होगा तो बनेगा, और जब असबाब पे नजर रखोगे बनेगा भी तो हो सकता है इसमें खैर ना हो, ये कोई उल्टा काम हो रहा हो। जिस काम से आपने अल्लाह को निकाल दिया, अब उसमें खैर की तवक्को ना रखें। आप बीमार हुए, सिर्फ दवाओं पर इक्तिफा किया हुआ है आपने, अल्लाह से दुआएं नहीं मांगते और जरूरत भी महसूस नहीं करते कि छोड़ो यार, जब मैं ऑगमेंटन खा रहा हूं, जब मैं ये सीरप पी रहा हूं, तो गोरे भी तो ठीक होते हैं ना बगैर दुआ के, क्या ख्याल है?
بھائی جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو مجھے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عین ممکن ہے آپ ٹھیک ہو جاؤ، کیونکہ دوا اثر کرتی ہے، اللہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑ دیا، لیکن یہ ٹھیک ہونا بھی آپ کے لیے نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور آپ دعا مانگو دوا کے ساتھ، ہو سکتا ہے آپ ٹھیک نہ ہو، لیکن پھر ٹھیک نہ ہو کے بھی اس میں اللہ کیا ڈال دے گا؟ بولو نا، خیر ڈالے گا. اللہ اس میں خیر ڈالے گا. جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے داخل کیا ہے ان کے درجے کو اور بلند کرنے کے لیے. اگر یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ مچھلی والا واقعہ نہ ہوتا تو شاید یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہوتا. کیونکہ پیغمبر تو لاکھوں آئے ہیں نا، سب کا تذکرہ تھوڑی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس کی فضیلت الگ سے بیان کی ہے. فرمایا لا تفضلونی علی یونس، مجھے یونس پر فضیلت مت دو. حالانکہ دیکھو یہ تو اجماعی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی تمام پیغمبروں سے افضل ہیں، لیکن کیا مطلب نام لے کے میرے مقابلے میں یونس کو نہ لے کر آؤ کہ میں ان سے زیادہ افضل ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ شاید اس واقعے کی وجہ سے لوگ یونس علیہ السلام کی توہین نہ کر رہے ہوں کہ وہ اللہ کی پرمیشن کے بغیر چلے گئے تھے. تو کہیں اس واقعے کو بنیاد بنا کے لوگ ایسا نہ ہو کہ کہیں کہ ہمارے نبی تو افضل ہے، یونس علیہ السلام افضل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی تو بغیر پرمیشن کے کوئی کام نہیں کیا اور یونس علیہ السلام تو اللہ کی پرمیشن کے بغیر چلے گئے تھے. اس لیے نبی نے اس کانسیپٹ کو درست کرنے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے کہ کہیں تمہارے ذہن میں یہ چیز نہ ہو. اس لیے کیا مطلب حدیث کا کہ یونس علیہ السلام کا نام لے کے دونوں کو مجھے ان کے مقابلے میں لا کے کھڑا مت کرو، اور یہ مت کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس سے افضل ہیں. حالانکہ افضل ہیں، لیکن جہاں بھی حضرت یونس کی توہین کا ذرہ برابر بھی شائبہ نکلتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ جو کچھ یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوا یہ اصل میں آپ کو بلند مرتبہ دینے کے لیے ہوا تھا، اور یہ بتانے کے لیے ہوا تھا کہ اللہ کی صفت استغنا کیا ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ سے لڑ کے کوئی چیز نہیں لی جا سکتی، اور یہ بتانے کے لیے کہ غموں میں، ٹینشنوں میں، پریشانیوں میں اللہ کے نیک بندوں کا رویہ کیا ہوتا ہے. اور میں آپ کی جنرل نالج کے لیے ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جس کا یہ لائف اسٹائل ہوگا نا وہ ٹینشنوں میں بھی خوش رہے گا. ویسی ٹینشن ختم کر لیتے ہیں اللہ اس سے، کیونکہ وہ ہر ٹینشن کو کس کی طرف سے سمجھ رہا ہے؟ اللہ کی. تو جب اللہ ہمارا ہے اور وہ اپنے بندوں کا اچھا چاہتا ہے تو اس میں ٹینشن دے کے بھی ہماری کیا ہوگی؟ اس میں خیر ہی ہوگی. اس نے یعقوب علیہ السلام سے جو بیٹا چھینا تو یعقوب علیہ السلام کو نوازنے کے لیے چھینا. یوسف علیہ السلام کو جو بچپن میں باپ سے الگ کر دیا مصر کا بادشاہ بنانے کے لیے کیا اس نے. نہ چھنتے نہ بادشاہ بنتے. تو ہمارا کام ہے ہر برائی اپنے کھاتے میں ڈالیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور ہر اچھائی کس کی طرف منسوب کریں؟ اللہ کی طرف. دیکھو جن بھی یہ ایک چیز جانتے ہیں، حالانکہ جن میں تو شر غالب ہوتا ہے، لیکن اس معاملے میں جن ہی ہم سے اچھے. سورہ جن میں ہے کہ 28ویں پارے میں 29ویں پارے میں ہے نا سورہ جن، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی تبلیغ کا تذکرہ کیا ہے. ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تہجد میں. مسجد جن وہاں مکہ میں موجود بھی ہے. تو جنات کا ایک وفد وہاں سے گزرا. انہوں نے جب قرآن سنا تو بڑے حیران ہوئے. یہ تو بالکل ویسا کلام ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی تورات اور حضرت عیسیٰ پہ انجیل. یہ تو بالکل ویسا کلام ہے. یعنی ان کو اندازہ ہوا کہ یہ پیغمبر ہیں. وہ ہو سکتا ہے جن بھی پڑھے لکھے ہوں، یعنی اہل کتاب میں سے ہوں. تو وہ اچھا اس میں توحید کا بیان بھی تھا. تو وہ جنات جا کے اپنی قوم کو تبلیغ کرنے لگے. اچھا پھر ایک اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ جنات جب آسمانوں پہ جاتے تو شہاب ثاقب کے ذریعے ان کا آسمانوں پہ داخلہ بند کر دیا گیا. تو یہ خبر بھی جنات میں پھیل گئی کہ پہلے ہم جاتے تھے کچھ نہیں ہوتا تھا، اب جانا روک دیا جا رہا ہے. یہ جو شہاب ثاقب ہوتے ہیں نا چنگاریاں، اس پہ سائنسدان اعتراض کرتے ہیں یہ تو ویسی رگڑ لگنے سے وہ یعنی ستاروں کے ایک ٹکڑے، سیاروں کے ٹکڑے ٹوٹتے ہیں، رگڑ لگنے سے یہ ہوتا ہے. تو یہ کوئی اسلام کے منافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی جن کو مار سکتے ہیں، اس کے فرشتے کسی جن کو مار سکتے ہیں اس کے ذریعے، رگڑ بھی لگے اور وہ جل بھی جائے اور جن بھی مر جائے تو اس میں کون سا کوئی وہ ہمیں جن تھوڑی نظر آ رہا ہے، ہمیں تو وہ شہاب ثاقب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جب بھی شہاب ثاقب ٹوٹے تو کوئی جن ہی مر رہا ہو، اس سے اتفاقی حادثہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جب بھی آسمان پہ آپ کو رگڑتا ہوا ستارے کا ٹکڑا نظر آئے گا تو وہ جن ہی ہے جس کے پیچھے جا رہا ہے. وہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جنات کا تعاقب ہوتا ہے اس کے ذریعے. تو یہ نبی کے دور میں ہوا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی نا کہ جنات نے کہا کہ ہم جب جاتے ہیں تو شہاب ثاقب آتا ہے، تو اس پر کسی مشرک نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ تو پہلے بھی آ رہے تھے، اب تھوڑی آ رہے ہیں، کوئی نیا واقعہ تھوڑی ہے، یہ تو پہلے بھی آ رہے ہیں. تو جنات نے یہ کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا اوپر داخلہ بھی کیا ہو گیا، منع ہو گیا. تو دنیا میں کوئی بڑا واقعہ ہوا تو واقعہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور یہ کوئی دنیا میں نیا مذہب آیا ہے اور یہ پیغمبر ہیں،
تو انہوں نے جا کے اپنی قوم کو تبلیغ کی، جس کا سورہ جن میں تذکرہ ہے. تو تبلیغ میں انہوں نے یہ الفاظ کیے کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. ہم پہلے کی طرح جب آسمانوں پہ جاتے ہیں تو ہم اس میں پہرے دیکھ رہے ہیں اور شہاب ہے، پتھر ہے جن سے ہمارا تعاقب ہو رہا ہے. تو یہ کچھ کام ہوا ہے. آگے کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لَا نَدْرِي، ہمیں نہیں پتا. یہ جو دنیا میں عجیب سا کام ہوا ہے نا، لا ندری، ہمیں معلوم نہیں ہے. اشر ارید بمن فی الارض، کہ جو لوگ زمین میں رہتے ہیں ان کے ساتھ برائی یعنی شر کا ارادہ کیا گیا ہے. ام اراد بہم ربہم رشدا، یا اہل زمین کے جو رب ہیں اس رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. آپ کا آئی کیو لیول اگر اچھا ہوتا تو مزہ آ جاتا. ترجمے سے بات سمجھ میں آئی؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا یہ جو نیا واقعہ ہوا ہے، اہل زمین کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، پیسو وائس، فعل مجہول، یا اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. بھائی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا یا شر کا ارادہ کیا ہے. شر اور خیر دونوں کی نسبت کس کی طرف کرتے؟ اللہ کی طرف، کہ پتہ نہیں اللہ اب انسانوں سے اچھا چاہ رہا ہے یا کوئی عذاب آنے والا ہے یا کوئی کچھ اچھا ہونے والا ہے، ہمیں نہیں پتا لیکن کچھ ہونے والا ہے. نہیں آ رہی بات؟ ارے بھائی جنات کو جب یہ واقعہ ہوا نا، اوپر جانا بند ہو گیا آسمانوں پہ، تو جن آ کے آپس میں گول میز کانفرنس بلائی. انہوں نے بولا کہ بھائی کچھ کام عجیب سا ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، یا تو کوئی بہت اچھا ہوگا یا کچھ برا ہو رہا ہے. یعنی کچھ نہ کچھ تو ابھی کائنات میں نیا ہوگا، اس زمین پہ کچھ نیا ہوگا. بمن فی الارض، اہل زمین کے ساتھ کچھ نیا ہونے والا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ اچھا ہونے والا ہے یا برا، تو یا تو دونوں میں اللہ کا نام نہ لیتے، یہ کہتے ہمیں نہیں پتا اچھا ہونے والا ہے یا برا ہونے والا. یا اگر اللہ کی طرف نسبت کرنی تھی تو یہ کہتے ہمیں نہیں پتا کہ اللہ اچھا کرے گا یا اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا، برا کرے گا. بھائی جو بھی کرے گا اللہ ہی کرے گا نا. یا تو اللہ کی طرف منسوب کرو اچھائی کو بھی اور برائی کو بھی، کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے جو آسمان میں پہرے لگا دیے ہیں تو اب اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل زمین کے ساتھ کچھ بہت اچھا کرے گا یا اللہ ان کو سزا دے گا، کوئی برا ہوگا ان کے ساتھ. لیکن جنات کا انداز دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں جب برائی کی بات آئی تو اللہ کا نام درمیان سے غائب کر دیا. اشر اریدا، اریدا جو میرے تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں نا اسپیچز چینل پہ، ان کو پتا ہے اریدا اکریما کی طرح ہے، پیسو وائس، ارادہ کیا گیا ہے. کس نے کیا یہ نہیں بتا رہے، کیا تو اللہ نہیں ہے. برائی کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے ساتھ یا اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے. اب آئی سمجھ میں؟ اب بھی اگر نہیں سمجھ میں تو آئی کیو لیس لوگ ہیں آپ لوگ. پھر وہی پہلی ہے کہ وہ جو سیٹھ صاحب تھے نا، بے وقوف تھے، اپنے شاگرد سے کہہ رہے ہیں، اپنے ملازم سے، کہ ایسی پہلی پوچھ کہ اس کا جواب میں بتا سکوں، ورنہ بے عزتی ہو جائے گی نا. اور اگر نہیں بتایا نا میں نے اس پہلی کا جواب تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تیری گردن اڑا دوں گا میں. اب پہلی پوچھ لیکن آسان، تاکہ میری عزت بھی ہو جائے کہ بھائی سیٹھ نے پہلی کا جواب دیا ہے. جب جواب دوں گا عزت ہوگی، بھائی بڑے ذہین ہیں آپ. تو آہستہ سے اس کو کان میں کہہ دیا کہ ایسی پوچھنا کہ مجھے جواب اس کا آ بھی جائے، اتنی مشکل نہ ہو. اب یہ جو ملازم تھا نا، یہ گرو کہتے ہیں نا اس کو، گرو کہتے ہیں کہ ایک چیلا کہتے ہیں، چیلا یا چیلا، بچہ بڑا ہوشیار ہے ماشاءاللہ، چیلا. تو وہ چیلا کے اب سوچنے لگا کہ یار ایسی پہلی پوچھو کہ بہت آسان ہو. اب اس نے پہلی سوچ کے آیا. سرائکی میں یہ لطیفہ ہے اصل میں، دیکھو ہک چانٹ مرے سا سدھا تھیا ویسے، یہ میں نے ایک لفظ سیکھا ہے سرائکی کا. اب کسی کا مطلب نہ پوچھنا، وہ چماٹ لگا دے گا آپ کو کھینچ کے. دیکھو ہک چانٹ مرے سا سدھا تھیا ویسے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کسی سے کہنا نہیں، ورنہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو تھا نا، اس نے پہلی سوچی، اس نے کہا حضور، اب مجھے پوری سرائکی تو آتی نہیں نا، وہ ہمارے حضرت سرائکی میں سناتے تھے یہ لطیفہ، وہ مزہ سرائکی میں ہی ہے. خیر، ایک مخلوق ہے، پونچھ گھمیندی ہے، چولہے کے گرد گھومدی ہے تے میاؤں میاؤں کریندی ہے بھائی. پونچھ بلی ہے نا، سب کو پتا ہے بھائی، اور چولہے کے گرد اکثر گھومتی ہے، اور آخر میں کمبخت نے یہ بھی بتا دیا کہ میاؤں میاؤں کریندی ہے، کہ یار ایسا نہ ہو یہ کوئی شیر اور چیتا کو لے آئے. اب یہ کھوپڑی اس کی کام نہیں کر رہی نا، ٹھیک ہے، آئی کیو. اب یہ گھنٹہ بیٹھ کے سوچ کے کہتا ہے یار کس مصیبت، کہہ رہے ککیڑ مرغا نا. اب یہ جو چیلا تھا نا، اس نے بولا اگر میں نے بول دیا نا کہ یہ غلط ہے تو میری تو ایسی کی
कुत्ते सी। और ये था डेढ़ होशियार। ये अगर ये कह देता कि जी ये जो है क्या नाम है सही जवाब दिया, तो इसको ये शुबा था कि जो मेरा गुरु है वो कहेगा कि ये शायद 2 नंबर ही कर रहा है। तो इसने बड़ी चालाकी से एक काम किया, उसने बोला हुजूर लगता है किसी ने दसिया है। यानी इतनी मुश्किल पहली मैंने पूछी थी और आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया, ये किसी ने यकीनन आपको बताया है। तो जवाब कहते हैं नहीं, अक्ल की दौड़ है। अकल की दौड़ है भाई, इधर क्या है ये, अक्ल की दौड़ है। हमारे इधर ऐसी पढ़ते थे, अक्ल की दौड़ है, अकल की दौड़ है भाई ये। तो मैंने इतनी डिटेल में आपको बताया, अब भी समझ में नहीं आ रहा कि जिन्नात क्या कह रहे हैं, इन्ना ला नदरी, हमें नहीं पता, अशर्रुन उरीदा बिमन फिल अर्द, के जमीन वालों के साथ शर का इरादा किया गया है, अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा, या रब ने खैर का इरादा कर लिया है। तो कितनी तमीज है जिन्नात में, है भाई। हालांकि शर का इरादा भी अगर किया तो अल्लाह ने किया है, खैर का इरादा भी किया तो किसने, लेकिन कुरान जिन्नात के इन अल्फाज को नकल करके, कुरान ना समंदर है, बहुत सारे मज़ामीन कुरान में होते हैं, एक एक आयत में बहुत सारी चीजें निकल रही होती हैं। तो यहाँ ये जहां ये बात साबित हो रही है, तभी तो फुक़हा ने बयान किया ना कि कुरान और हदीस से इस्तिदलाल 4 तरीकों से होता है, इबारतुन्नस, इशारतुन्नस, इक़्तिज़ाउन्नस और दलालतुन्नस। 4 तरीके हैं जहां से फुक़हा कुरान और सुन्नत से मसाइल निकालते हैं, जो उसूल फ़िक़ह में पढ़ाए जाते हैं। जो आजकल जो नए नए मुहक्किक आ रहे हैं ना मार्केट में, इन्होंने इनमें से कोई उसूल भी नहीं पढ़ा होता। तो इससे ये भी पता चल रहा है कुरान तमीज भी सिखा रहा है हमें कि जिन्नात से तमीज सीख लो, हमेशा शर की निस्बत अपनी तरफ करो। सही है ना, मेरी वजह से ऐसा हुआ, ये सारी खराबी किसकी वजह से हुई है, मेरी वजह से हुई है भाई, मेरी कोई कोताही है जिसकी वजह से शिकस्त हुई है। जैसे ग़ज़वा उहद में शिकस्त हुई तो सहाबा ने तो अपने आप को झोंक दिया था, शिकस्त हो गई, तो कुरान ने क्या कहा, तुम्हारी वजह से हुई है, ठीक है ना, तुमने पैगंबर की इस मामले में इताअत नहीं की। सहाबा ने ये नहीं कहा वाह हम मदीना छोड़कर आ गए पैगंबर के लिए, है भाई, इतने सारी हमने कुर्बानियां दे दी और असबाब की दुनिया में कामयाबी की उम्मीद नहीं थी, फिर भी हमने अपने आप को मैदान जंग में ले जाके झोंक दिया। अब एक घाटी पे अगर 50 आदमियों के में से चंद लोगों ने अगर अमीर की इताअत नहीं की तो उसकी हम सबको इतनी बड़ी सजा मिल रही है। दूसरे कोताही तो उन्होंने की है और कुरान कह रहे कि तुमने की है, सबकी तरफ निस्बत क्यों की जा रही है। सहाबा ने ऐसा कोई लफ्ज जबान से नहीं निकाला, कुछ भी नहीं निकाला साहबा, अल्लाह हमारी गलती है, हम इस्तिग़फ़ार करते हैं, आइंदा ये कोताही नहीं होगी। तो कैसा कामयाबी के उसूल है ये। तो भाई देखो, दुनिया में आपको अल्लाह की मान के चलना है, आखिरत में फिर अल्लाह आपकी मान के चलेगा, समझ रहे हो ना। फिर आखिरत में अल्लाह कहेगा कि वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम्हें जबान से नहीं बोलना पड़ेगा, जो दिल में तुम्हारे ख्याल आएगा ना, ख्वाहिश पैदा होगी, उस दिल की ख्वाहिशात को अल्लाह वहां पूरा करेगा। दुनिया आजमाइश की जगह है, पेड़े खाने की जगह नहीं है, यहां आजमाइशें हैं। और अगर कोई आजमाइश नहीं है तो ये खुद एक आजमाइश है। आप कह सकते हैं फलां तो बड़ी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा है, वो तो कोई आजमाइश ही नहीं है। ओ भाई, ये हंसी खुशी जिंदगी खुद एक आजमाइश है कि ये अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसे ना कोई बीमारी है, इसका घर भी है, इसके बीवी बच्चे भी हैं, इसको सुकून भी है, घर में आता है बेगम तमीज से बात करती है, और जनाब घर से बाहर निकलता है तो बेगम पूछती नहीं है वापसी पे कि अंडे क्यों नहीं लेकर आए, कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है। यही हो रहा है ना आजकल। और जनाब अब्बा भी ठीक है, अम्मा भी ठीक है, मुल्क की हालात भी ठीक है, बेरोजगारी भी नहीं है, बल्ब के वालिदैन को गालियां देने की भी जरूरत नहीं है, लाइट भी नहीं जा रही है, पंखा भी चल रहा है, बटन दबाओ पंखा चलता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो यही होता है, बटन दबाते थे पंखा चल जाता था वहां पे। मैं हैरान होता था यार, हम तो देखते हैं ट्राई करके चला कि नहीं चला, ऐसा ही होता है ना, चल गया अल्लाह तेरा शुक्र है, नहीं चला कोई बात नहीं, लाइट आने वाली है थोड़ी देर में आ जाएगी, जनरेटर चलाओ, खींचो फिर उसको जाके। कितने तो चिपक के मर गए जनरेटर से बेचारे इस चक्कर में। तो कोई टेंशन अगर नहीं है तो भी बड़ी टेंशन है भाई, कहीं अल्लाह ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत बड़ी पकड़ आने वाली है, अल्लाह की बहुत बड़ी पकड़ ना आने वाली हो, इसलिए डरना है। तभी कहते हैं ना अल-ईमानु बैनल खौफि वर्रजा, खौफ और उम्मीद के दरमियान है ईमान। अल्लाह की नेमतों पे खुश भी होना है लेकिन खौफ के साथ, इतराना नहीं है, खौफ के साथ। यार अल्लाह ने मुझे गाड़ी भी दे दी, घर भी दे दिया, बीवी बच्चे भी दे दिए, रोजगार भी अच्छा है, सेहत भी अच्छी है, सब कुछ ही मुझे मिल गया, तो कहीं ये इस्तिदराज ना हो, अल्लाह की तरफ से ढील ना हो, क्योंकि फिरौन को भी सब कुछ मिल गया था। सहाबा में तो ऐसा भी होता था, जब उनके सामने अच्छे मुरगन खाने आते रोना शुरू कर देते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने नबी का जो साथ दिया
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ کہیں دنیا میں ہی تو نہیں دے دیا, ایسا تو نہیں آخرت میں نہیں ملے گا, اس سے ڈر جاتے تھے وہ. اور آج ہماری حال دیکھو, ہماری حالت دیکھو, خوشی ملتی ہے تو اترانے لگتے ہیں, دوسروں کو نیچا دکھانے لگتے ہیں, اور ایسے سمجھتے ہیں ہم سے بڑا فنٹر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, اور اعمال سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. خوشی ملی ہے نا تو اعمال سے کیا ہو جاتے ہیں, پیچھے, اور غم ہوتا ہے تو واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے قرآن نے کہا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا, کہ انسان کو جب شر پہنچتا ہے جزوعا, جزا فضا شروع کر دیتا ہے, واویلا, ہائے میرے رب نے یہ کر دیا, ہائے میرے اللہ نے یہ کر دیا میرے ساتھ, میں ہی ملا تھا ٹینشن دینے کے لیے. اور جب خوشیاں ملتی ہیں منوعا, اللہ فرماتے ہیں کنجوس بن جاتا ہے, میرا مال میں خرچ نہیں کروں گا, میں غریبوں کا خیال نہیں کروں گا, میرا پیسہ ہے, میری محنت ہے. تو کہیں الا المصلین, فرمایا کچھ لوگ ہیں جو معتدل ہوتے ہیں کہ جب غم پہنچتا ہے تو صبر کرتے ہیں, خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کی اطاعت میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون, وہ نمازی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, آخرت کا سوچ سوچ کے ڈرتے رہتے ہیں. لفروجہم حافظون, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, سوائے اپنی بیویوں کے کسی اور کے پاس نہیں جاتے. لاماناتہم وعہدہم راعون, اپنے ایگریمنٹ کے پابند ہوتے ہیں, کسی کو زبان دے کے پیچھے نہیں ہٹتے معاہدوں کے. تو اللہ نے جو خوف دن کے دل میں نا ان کی یہ صفات بیان کی ہیں.